یہ پاکستان کے اندر جو دہشت گردی نے ایک بار پھر سر اٹھا لیا اور جگہ جگہ دہشت گردی کے حوالے سے، اور آپ جانتے ہیں کہ اس دفعہ افغان ریفیوجیز کے حوالے سے بھی کہا جا رہا ہے، اور یہ بہت پہلے سے پاکستان میں ایک ڈیبیٹ تھی کہ ہم نے ان فورن لوگوں کو جو رکھا ہوا ہے، جو نامعلوم لوگ ہیں، ایک طرح سے ان کی کوئی شناخت نہیں ہے، ان کو ہم نے پناہ تو دی ہوئی ہے لیکن یہ بارڈر اللیگلی کراس کرتے ہیں، پھر آتے ہیں، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کو پاکستان ٹی ٹی پی سپورٹ کر کے پاکستان میں حملے کرا رہی ہے۔ یہ اتنا جو بڑھ گئے ہیں دہشت گردی کے حملے، اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ افغانی ریفیوجیز یا افغان جو لوگ ہیں وہ پاکستان کی سرزمین پر استعمال ہو رہے ہیں اس طرح؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، اس کا میرے مطابق تو یہ ہے کہ جب بھی انسٹیبلٹی ہوگی تو آپ دیکھیں دشمن اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے مزید جو ہے یہی جو ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز کرتا رہا، اگر آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں تو وہ ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز کرتا ہے تاکہ اس کو ہمیشہ جو کی طرح مزید ڈی اسٹیبلائز کرتے جائیں، اور یہی ایک وجہ ہے۔ دیکھیں، ہمیں تو بہت پہلے ہی دہشت گردی کے خلاف جو ہے ایکشن لینا چاہیے تھا۔ یہ ریفیوجیز آئے تھے، ہمارے بھائی ہیں، بالکل صحیح ہے، مگر ہم نے دیکھیں ہر چیز مادر پدر آزاد چھوڑ دی اور ریٹ آف دی گورنمنٹ کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ یہ بہت عرصے بعد میں کہوں گا کہ جو انٹیریم گورنمنٹ آئی ہے تو اس میں ریٹ آف دی گورنمنٹ نظر آ رہا ہے۔ آپ کو اندازہ ہوگا اسمگلنگ جو ہے، یہ ڈیزل اور پیٹرول آتا تھا ایران سے اور یہاں سے یہ رک گیا۔ ڈالر کو آپ دیکھیں 340 کے اوپر ٹریڈ ہونے کے بعد آج 280 اور 285 کے بیچ میں۔ یہ سب چیزیں جو ہے یہ دکھا رہی ہیں کہ ریٹ آف دی گورنمنٹ اسٹیبلش کرنے کی جو نئی حکومت ہے، جو کہ انٹیریم کہیں گے، یہ کوشش کر رہی ہے، اور یہی چیز عوام توقع کر رہی تھی جو پولیٹیکل سیٹ اپ سے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ 17 ماہ کی جو وقت تھا اس کے اندر ہر چیز آزاد تھا، کوئی ریٹ آف دی گورنمنٹ نہیں تھی اس کی یہی وجہ تھی کہ مہنگائی۔ دیکھیں آج آپ آٹے کی قیمتیں نیچے آ گئے، گھی کی قیمت نیچے آ گئی، جو مین چیزیں ان کی قیمتیں نیچے آ رہی ہیں۔ کیوں آ رہی ہیں؟ اس کی وجہ یہ کہ ریٹ آف دی گورنمنٹ اسٹیبلش ہو رہا ہے۔ یہ ریٹ آف دی گورنمنٹ عوام ایکسپیکٹ کرتی ہے ایک پولیٹیکل گورنمنٹ سے جب وہ آتی ہے اقتدار میں، مگر محمود مولوی صاحب ایک سیکنڈ، یہ تو جی آپ نے بہت انٹرسٹنگ بات کی، اور میں آپ سے ایکچولی کاؤنٹر کوشچن یہی کرنے لگی تھی کہ یہ تو بڑی عجیب بات ہے، پھر پاکستان الیکشنز میں کیوں جا رہا ہے؟ کس لیے الیکشنز کی ہم ڈیمانڈ کر رہے ہیں؟ اگر پولیٹیکل گورنمنٹس یعنی کہ 16 مہینے میں پورے ملک، دیکھیں نا، اس میں سوائے آپ کی فارمر پارٹی تحریک انصاف کے علاوہ تو پورے ملک سے کوئی ایسی پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے جو اس کا حصہ نہ رہ چکی ہو۔ پیپلز پارٹی اس کا حصہ تھی، پاکستان مسلم لیگ نواز گورنمنٹ چلا رہی تھی، متحدہ قومی موومنٹ پاکستان آپ کے ساتھ تھی، مولانا فضل الرحمان صاحب آپ کے ساتھ تھے۔ ہر پولیٹیکل پارٹی کا، ویسے پولیٹیکل پارٹیز کا سپورٹ بھی تھا، اور پوری ملک کی سیاسی جماعتیں مل کر، اس سے بڑا بہترین پولیٹیکل سیٹ اپ تو میں نے پاکستان میں آج تک دیکھا ہی نہیں، اتنی ہم آہنگی۔ تو اتنی پھر افراتفری کیوں تھی؟ کیوں کہا کہ ملک بچانے کے فیصلے لیے جا رہے ہیں؟ یعنی کہ اگر ایک انٹرم سیٹ اپ، ایک کیئر ٹیکر گورنمنٹ جس کا کام صرف الیکشنز کرانا ہے یا الیکشنز کی طرف ملک کو لے کے جانا ہے، وہ پاکستان کی سارے کے سارے بہترین اور بہت اچھے فیصلے کر رہی ہے، تو پھر الیکشنز کرا کے اربوں روپے خرچ کر کے پولیٹیکل پارٹیز کو کس لیے فیسیلیٹیٹ کرے پاکستانی عوام؟ دیکھیں بدقسمتی یہی ہے نا، یہ نعرہ لگتا ہے ڈیموکریسی ڈیموکریسی ڈیموکریسی۔ میرا سوال یہ ہے، پہلے تو اپنی پارٹیوں میں اور اپنے صفوں میں تو ڈیموکریسی کریں۔ کس پولیٹیکل پارٹی میں ڈیموکریسی ہے جو ہم ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں؟ اور اسی ڈیموکریسی نے 17 ماہ میں کیا دیا؟ اس سے پہلے آپ یہ دیکھیں 3.5 سال آج جو ہے پی ٹی آئی نے حکومت کی، اس میں بھی ریٹ آف دی گورنمنٹ نظر نہیں آ رہا تھا۔ دیکھیں بدقسمتی یہ ہے، جب تک ریٹ اینڈ ول آف دی گورنمنٹ نہیں ہوگا یہ ملک صحیح نہیں ہوگا۔ آپ خود ابھی آپ دیکھ رہی ہیں کہ 1 ماہ کے اندر یہ سب چیزیں کیسے صحیح ہو گئی، یہ کیسے بارڈر کے اوپر چیزیں صحیح ہو رہی ہے، یہ کیسے ڈالر نیچے آ رہا ہے۔ لوگ تو کہتے تھے ڈالر 450 کا ہو جائے گا، فلانا اتنا ہو جائے گا۔ دیکھیں یہاں پہ ریٹ اینڈ ول دونوں جو ہے نا جب ہوئیں گے تو گورنمنٹ ہمیشہ کامیاب ہوگی، اور میں کہوں گا ملک بھی ترقی کرے گا۔ جہاں صرف اور صرف پاور ہنگری ہو اور ہلکے کے لوگوں کو اپنے پولیٹیکل کریئر بنانے کے لیے ہر چیز کو چھوڑ دیا جائے، دیکھیں نا جہاں پرائیویٹائزیشن ہو رہا ہے اس کو نہیں کرتے ہیں کیونکہ جی ہمارے حلقے میں جو ہے یہاں پہ جو ہے لوگ ناراض ہو جائیں گے۔ اگر آپ سب لوگوں کو خوش کرنے کی کوشش کریں گے
تو یہ ملک کا حال ستیاناش ہو جائے گا. تو میں یہ کہوں گا کہ یہ جو آج انٹریم گورنمنٹ ہے یہ سب کو خوش نہیں کر رہی. دیکھیں نا, یہ افغان مہاجرین کو خوش نہیں کر رہی, یہ منی چینجرز کو خوش نہیں کر رہی, یہ جو ہے باقی لوگوں پہ جو کریک ڈاؤن کر رہے ہیں ان کو خوش نہیں کر رہے. ہم صرف خوش کرنے کو تو نہیں بیٹھے ہیں. اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.